کہ ہزاروں دعائیں آپ کے دل میں مچل رہی ہوں گی، آپ بھی حیران ہوں گی، پریشان ہوں گی، کون سی دعائیں مانگوں، کون سی دعائیں نہ مانگوں. اور آج کی رات ہے بھی دعائیں تقدیریں لکھوانے کی رات، اور ایک دعا دوسری دعا پر سبقت لے جانا چاہ رہی ہوگی، کون سی دعائیں پہلے مانگیں کون سی بعد میں. دو دعائیں ایسی کہ جو اتنی جامع ہیں کہ ہر قسم کے آپ کے مسئلے کا حل ان میں موجود ہے. اور وہ کس نے سکھائی ہیں؟ جن کی کچھ ہی عرصے پہلے بھی وفات کی تاریخ بھی آ کر گزر چکی ہے، ہم سب کی ماں ام المومنین حضرت خدیجہ طاہرہ کی عطا کردہ دعائیں. اور باقاعدہ ان دو دعاؤں کو عالم بزرگ سید ابن طاؤس نے اپنی کتاب محج الدعوات کے اندر نقل کیا ہے. تو اگر کوئی یہ دونوں دعائیں کوشش کریں کہ گھر میں کہیں لکھ کر بھی ان کو لگا لیں تو سارے بگڑے ہوئے کام بن جاتے ہیں اور تمام امور کی اصلاح ہو جاتی ہے. الگ سے ایک ایک کر کے دعائیں کرنے کی بھی بعض اوقات ضرورت نہیں پیش آتی. ایک حضرت خدیجہ طاہرہ نے ایک یہ دعا بتائیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حی یا قیوم. اتنا وقت نہیں کہ میں اس کو پڑھوں کیونکہ بہت وقت کم رہ گیا، یہ آپ کو لکھی ہوئی ابھی مل جائے گی. اور دوسری ایک اور ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ یا حافظ یا حفیظ یا رقیب. اور اگر آپ نے یہ دو دعائیں روزانہ پڑھنی چاہے، ایک ایک دفعہ ہی کیوں نہ صحیح، تمام کاموں کا آپ کے نگران پروردگار عالم ہو جاتا ہے. اور یہ وہ ہے کہ سوچے کہ ماں اپنے اولاد کو جس طرح سے دعا کوئی تعلیم کرتی ہے، اور جو کہ ایسی ماں جس نے براہ راست پیغمبر اسلام سے سب باتیں سیکھی، انہوں نے یہ چیزیں آپ نے اب تک اس سے پہلے شاید ہی کبھی حضرت خدیجہ طاہرہ سے مروی کوئی دعا کہیں دیکھی ہوگی، لیکن سید علی ابن طاؤس نے محج الدعوات کے اندر ان کے ان دو دعاؤں کو نقل کیا. البتہ ہاں ایک بات اور خاص طور پر کہ دیکھیے دشمنوں کی بڑی کثرت ہو گئی، دشمنوں کی بڑی کثرت، خاص طور پر جو عالمی جو ہمارا دشمن ہے امریکہ اور اسرائیل، اور پھر ان کے چیلے چماٹے جو بہت سارے ہو گئے ہیں. مومنین کے لیے کتنی مشکلات انہوں نے ہر جگہ پیدا کرتے چلے جا رہے ہیں اور گویا گھیرا تنگ کرنے کی اپنے تئیں کوششیں کر رہے ہیں. تو ان دشمنوں کی کثرت جس اعتبار سے انہوں نے وہ غلبہ حاصل کر رہے ہیں اس سے غافل نہ رہیں، اور اس رات کو خاص طور پر ان دو طاقتوں کے لیے جنہوں نے مسلمانوں کا ناطقہ بند کر رکھا ہے، ان کے لیے علی الخصوص بد دعائیں کریں. دعائیں آپ کو قبول اس رات کروا کے اٹھنا ہے. دعائیں قبول کروانے کے لیے آیت اللہ صادق روحانی یہ بات فرماتے ہیں کہ اگر عمومی زندگی میں کہ اگر 40 دفعہ اگر زیارت عاشورہ پڑھی جائے اور اس کا ثواب حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی روح کو ہدیہ کیا جائے تو آپ کے تمام کام آسان ہو جائیں گے اور تمام دعائیں آپ کی مقبول ہو جائیں گی. تمام کام آسان اور تمام دعائیں مقبول. اور خود باقاعدہ مرحوم نائنی نے اپنی کتاب کے اندر باقاعدہ ایک ذکر کیا ہے، ایک عمل جو کہ شیخ بہائی نے بھی بتایا، یہ بھی آپ کو لکھا ہوا مل جائے گا کہ 70 مرتبہ اگر اس دعا کو، جو یہ ابھی آپ کے سامنے آنے والی، یہ ابھی آپ کو لکھی مل جائے گی، سوچے پڑھنے کا وقت نہیں، کہ اگر کوئی شخص 70 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لے اور اس کے بعد بھی اس کی دعا قبول نہ ہو تو بے شک قیامت کے دن مجھ سے آ کر جھگڑا کر لے. شیخ بھائی نے یہ عمل بتایا. تو یہ آپ تمام دعاؤں کو رات کو کرنے کے بعد 70 دفعہ اس دعا کو جو شیخ بھائی نے بتائی ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے اس عمل کو ضرور کر لیں. اتنا کانفیڈنٹ شیخ بھائی تھے اس معاملے میں، کہتے تھے کہ مجھ سے قیامت کے دن جھگڑا کر لینا آ کر کہ میری یہ دعا پھر بھی کیوں قبول نہیں ہوئی. اچھا، پھر اس کے بعد اور وہ فرماتے تھے کہ مریضوں کی شفا یابی کے لیے بھی حالت سجدہ میں اس دعا کو پڑھنا بہت ہی زیادہ مجرب، سوائے اس کے کہ کسی کی حاتمی قضا آ گئی ہو تو ایک الگ بات ہے، ورنہ ہر مریض کو اس سے شفا مل سکتی. بس شرط کہتے تھے یہ ہے کہ فقط کہ پورے یقین کے ساتھ اس دعا کو پڑھنا. اچھا، تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے خاص طور پر دعائے توسل کو کبھی فراموش نہ کیجیے گا. انہی کے توسل سے تو ساری دعائیں قبول ہوں گی. یقینی قبولیت کے لیے سارے معصومین سے توسل ہو جائے. اگر کسی ایک معصوم کی بھی نگاہ کرم ہوگی تو آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا. تو آپ توسل کریں سارے معصومین سے. اور جب ایک باقاعدہ اس توسل کے بعد خود ایک مرجع تھے قوم میں، لوگ ان کے پاس جاتے تھے کہ ہمارے لیے کچھ دعائیں کریں، تو وہ کہتے تھے کہ دعا کے لیے شب جمعہ کا ایک تو انتظار کرو، پھر میں معصومہ قوم کے حرم میں جا کر شب جمعہ حضرت علی اصغر کے مصائب پڑھوں گا باب الحوائج کے، اور پھر دعا کروں گا تو وہ دعا ضرور قبول ہو جائے گی. تو اس رات سارے معصومین سے توسل دعائے توسل کے ذریعے ہو جائے گا، اور الگ سے حضرت علی اصغر علیہ السلام ان کا توسل ضرور دعاؤں کے سلسلے میں اختیار کریں، کیونکہ باب الحوائج
اور 7ویں امام بھی باب الحوائج ہیں، اور اس کے بعد حضرت عباس علمدار، ان 3 شخصیات کے لیے بھی کو الگ سے جو کہ باب الحوائج ہیں، ان کے توسل اور توسط سے دعائیں کریں گے تو انشاءاللہ ضرور قبول ہو جائیں گے. کہ واقعہ مشہور بھی ہے نا کہ وہ ایک شوہر و بیوی ایک دفعہ ایک بیمار بچے کو لے کر حرم میں حضرت عباس علمدار آئے تھے، بہت مایوس تھے، رات کو حرم بھی بند ہو جاتا ہے، تو بیوی بچے کو لے کر کہیں جا کر لیٹ گئی اور بچہ بالکل بے ہوش تھا اور زندگی سے مایوس تھے بالکل. باپ مناجات اور دعائیں کرتا رہا کہ ہم آئیں بچے کو بیمار لے کر اور یہاں سے مایوس واپس جا رہے ہیں. تو وہیں قریبی ایک عالم دین بھی موجود تھے، وہ وہاں اسی وقت انہوں نے خواب میں دیکھا کہ پیغمبر اسلام کے پاس اس بچے کی صحتیابی کے حوالے سے حضرت عباس کے وسیلے سے ایک درخواست آئی. رسول نے آمین کہنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ ایک فرشتہ آیا اور کہا کہ پروردگار عالم نے اس بچے کی موت کا حتمی وقت لکھ دیا. وہ دعا بعد میں پھر حضرت عباس کے وسیلے سے آئی. تو اب باب الحوائج حضرت عباس، یعنی وہ جو باب ہے وہ وہاں سے مایوس واپس جا رہا تھا، تو انہوں نے خواب میں ان عالم دین نے دیکھا کہ پیغمبر اسلام کے پاس حضرت عباس کی طرف سے پھر درخواست آئی کہ یا تو اس بچے کو صحتیابی عطا کر دیں ورنہ باب الحوائج کا لقب مجھ سے واپس لے لیجیے. اور اس کے بعد پھر فرشتہ آیا حضرت عباس کی مقام اور منزلت کو بتانے کے لیے، اس حوالے سے بچے کی زندگی کا فیصلہ جو تبدیل ہوا، اس کو صحتیابی ملی. ان عالم دین اٹھ کر اس کے باپ کے پاس آئے، سارا واقعہ سنایا. باپ اور وہ عالم دین بھاگے اپنی جو ہے وہ شخص اپنی بیوی کے پاس گیا، دیکھا کہ اس کی بیوی بہت خوش بیٹھی ہوئی ہے، بچہ زمین پر بیٹھ کے کھیل رہا ہے جو اس سے پہلے بے ہوش ہوا تھا اور مکمل صحتیاب ہو چکا تھا. تو دعائیں خوب کرنی ہیں لیکن ان شخصیات کے حوالے سے ان دعاؤں کو قبول اور مقبول جو ہے وہ بنانا ہے، اور اٹھے بغیر کہ ہم اٹھیں گے نہیں ہے باب الحوائج جب تک کہ ہماری دعاؤں کو آپ قبول نہیں کروا لیں گے.